سر آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، شرمین نے فرقان کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تذبذب کے عالم میں پہلو بدل رہی تھی۔ تم بے جھجک اپنی پرابلم بتا دو، تمہیں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر وہ دراصل بہن کے سسرال والے فریج کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، امی بہت، وہ کہتے کہتے رکی۔ رقم کی ضرورت ہے۔ فرقان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ جی سر۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ قسطوں پر لے کر دے دو۔ سر قسطیں چکانے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے ہوں گے۔ قسطوں پر تو مہنگا بھی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ فرقان نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس بات کا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ شرمین اتنی معصوم نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ چہرہ شناسی کے فن میں وہ ماہر تھا۔ شرمین کی فطرت کو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ان لڑکیوں میں سے ہے جو لڑکوں کو بے وقوف بنا کر ان سے رقم بٹورتی رہتی ہیں، اور ایسی لڑکیوں کے بارے میں اس کا تجزیہ تھا کہ ان سے اپنی خواہشات بآسانی پوری کی جا سکتی ہیں۔ چہرے پر گمگیر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے وہ شرمین سے پوچھ رہا تھا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ جگہ مناسب نہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کسی ریسٹورنٹ میں لنچ کر لیں؟ ریسٹورنٹ میں؟ شرمین الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہاں مجھے اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ باہر نکلنے سے دماغ فریش ہو جائے گا۔ ویسے مجھے لنچ کے دوران تم سے آفس کے معاملات ہی ڈسکس کرنے ہیں۔ جی بہتر سر۔ اس کے لہجے میں تابداری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نزدیکی ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ لنچ کے دوران فرقان شرمین کو بتانے لگا، میں آفس سے جیسے ہی گھر پہنچتا ہوں میری ممی لڑکیوں کی تصویریں لیے بیٹھی ہوتی ہیں کہ میں ان میں سے کسی لڑکی کو پسند کر کے شادی کے لیے حامی بنوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، آپ حامی بھر کیوں نہیں لیتے؟ شرمین کے لہجے میں طنز تھا۔ جو لڑکی مجھے پسند آتی ہے وہ ممی کسی بنا پر مسترد کر دیتی ہیں۔ اب مجھے جو لڑکی بھائی ہے اس بات کا مجھے اندازہ نہیں کہ وہ مجھے پسند کرتی بھی ہے یا نہیں۔ شرمین کے پلیٹ میں چمچہ گھماتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ یہ کون سی پرابلم ہے؟ آپ اپنے بارے میں اس لڑکی کی رائے جاننے کے بعد اپنی ممی کو انفارم کر دیں۔ یہی تو اصل پرابلم ہے۔ میری اس لڑکی سے یہ بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو ہمت کر لینا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ آپ فطرتاً شرمیلے واقع ہوں گے۔ شرمین کے لہجے میں چھپے طنز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے فرقان نے سر دابری۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری محبت کو ریجیکٹ نہ کر دے۔ آپ نیگیٹو سوچوں کو ذہن میں کیوں جگہ دے رہے ہیں؟ آپ خود میں ہمت پیدا کر کے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ شاید وہ آپ کو پسند کرتی ہو۔ بات کیے بغیر آپ کو حال دل معلوم ہونے سے رہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چند ثانیہ بعد اس کے لب ہلے۔ شرمین، میرا تعلق جس فیملی سے ہے وہاں دولت کی کوئی کمی نہیں۔ پھر بھی میرے پیرنٹس چاہیں گے کہ میں اپنے جیسے دولت مند گھرانے میں شادی کروں، مگر مجھے تو پسند ہو۔ میں تمہیں اپنے ہم سفر کے روپ میں دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ شرمین حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے عیاں تھا کہ اسے فرقان کی گفتگو پر یقین نہیں۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا۔ بھلا میرا آپ سے کیا جوڑ بنتا ہے؟ جوڑ تو بنانے سے بنتا ہے۔ بہت جلد میں اپنے پیرنٹس کو قائل کر لوں گا، تم اپنی کہو۔ تمہیں یا تمہاری فیملی کو اس ریلیشن پر اعتراض تو نہیں ہوگا؟ شرمین کی پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئیں۔ نہیں، وہ کیوں اعتراض کریں گے؟ مگر مجھ پر جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کیے بغیر میں شادی کر لوں؟ میرا ضمیر مجھے ایسا کرنے سے روک رہا ہے۔ وہ الجھن زدہ سے لہجے میں اپنی پرابلم بیان کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم سکون سے سوچ لو۔ تمہاری طرف سے ہاں ہونے کے بعد ہی میں اپنے پیرنٹس کو منانے کی فکر کروں گا۔ فی الحال تو شادی سے پہلے کے وقت کو انجوائے کرتے ہیں۔ فرقان نے شرمین کی کلائی تھام کر عجیب سی نظروں سے گھورا۔ شرمین نے آہستگی سے کلائی چھڑا لی۔ سر چلیں؟ مجھے تمہارے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ ستائشی نظروں سے اس کے چہرے کو بغور دیکھنے کے بعد فرقان نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی عزت ذرا بھی پیاری نہیں، جو معاملے کو نمٹانے کی بجائے طول دے رہی ہو۔ تمہاری دوست مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ جان لو میں کسی کے ڈرانے دھمکانے میں آنے والا نہیں۔ پھر اس ڈرامے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، تمہیں رقم چاہیے وہ مل جائے گی، مگر اس سے پہلے یہ طے ہو جائے کہ جن ثبوتوں کی تم موجودگی کا دعویٰ کر رہے ہو وہ تمہارے پاس ہیں بھی یا نہیں۔ میں اور میری فرینڈ تم سے ملاقات کر کے ان شواہد کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہیں۔ رومیسا بڑے اعتماد سے سبرینا کی ہدایت کے مطابق اس سے گفتگو کر رہی تھی۔
شکر ہے تمہاری دوست تمہاری طرح بے وقوف نہیں، عقل میں تم سے بہتر ہے، تمہاری طرح خوبصورت بھی ہے یا نہیں؟ وہ بہودہ ہنسی کے بعد دوبارہ اسے مخاطب ہوا۔ تمہاری الجھی ہوئی پتنگ کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے؟ پھر ظالم، ڈیڑھ ہوشیاری کیوں دکھا رہی ہو؟ اچھی طرح سے جانتی ہوں میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ تم میری بتائی ہوئی جگہ پر آ کر کل اپنا یہ شوق پورا کر لینا، میں ایڈریس میسج کر دیتا ہوں۔ رومیسا نے فون آف کر دیا۔ وہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ بے چینی کے عالم میں اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں فرقان سے ملاقات کر کے کہیں دوسری بے وقوفی کی مرتکب تو نہیں ہونے جا رہی۔ مجھے فرقان کی بلیک میلنگ میں آنے کی بجائے تمام صورتحال گھر والوں کو بتا دینی چاہیے۔ اس سے ملاقات کر کے میں نئی مصیبت اپنے سر لے رہی ہوں۔ دماغ میں وسوسہ اٹھا۔ اسی وقت موبائل کی بیل بجی۔ رومیسا نے اسکرین پر نظریں مرکوز کی۔ شافیہ کے نام پر نظریں پڑتی اس نے موبائل آن کر لیا۔ وہ بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں بتا رہا تھا، رومیسا، امی شوگر لو ہونے کے باعث گر گئی ہیں، ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے، امی کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پہنچو۔ وہ ہاسپٹل کا نام بتا کر فون بند کر چکا تھا۔ رومیسا موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے امی کو اطلاع دینے کے لیے چل دی۔ نائم ڈیڈ کے اسٹڈی روم میں پہنچا تو وہ ٹیبل پر دونوں کونیاں رکھے اپنے چہروں کو تھامے گمسم بیٹھے تھے۔ سوری ڈیڈ، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، سڑک پر ٹریفک ہی اتنا زیادہ تھا۔ جنید فاخر جو گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے، خیالوں کا تسلسل ٹوٹتے ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تم آ گئے، سبرینا کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، نائم نے جواب دیتے ہوئے ڈیڈ کو بغور دیکھا۔ وہ شکل سے خاصے نڈھال نظر آ رہے تھے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فوراً پوچھ بیٹھا۔ ہاں، مختصر جواب دیتے ہوئے وہ گویا ہوئے، دنیا کی سب سے بڑی اور بنیادی حقیقت انسانوں کے باہمی رشتے ہوتے ہیں، مگر انسانوں کو بعض باتوں کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ سمرا کی شادی شائق سے کرتے ہوئے میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے لیے اس سے بہتر کوئی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا، مگر شادی کے بعد سمرا کو جن مسائل سے دوچار ہونا پڑا وہ میری توقع کے برعکس تھے۔ میں شائق کے کردار کو پرکھ نہیں سکا۔ وہ رنگین مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرگس بھی لیتا ہے۔ شائق کی محبت اور توجہ نہ ملنے کے سبب سمرا جو دل گرفتگی کے عالم میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی، بکھر کر رہ گئی۔ اس نے تنہائی اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے ڈرگس لینا شروع کر دی، جن کا استعمال کے سبب اس کا دماغ متاثر رہنے لگا ہے۔ مجھے اس بات کا علم بہت دیر سے ہوا۔ بزنس کو اس نے اپنے غلط فیصلوں کے سبب خاصے نقصان سے دوچار کر دیا ہے۔ فی الوقت ہم نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا ہے، جہاں اس کا علاج ہوگا۔ انیلا تو چاہ رہی ہے فوری طور پر طلاق کا مطالبہ کر کے اسے شائق سے نجات دلائی جائے۔ تم کیا کہتے ہو؟ وہ ٹوٹی ہوئی لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ جب تک سمرا مکمل طور سے صحتیاب نہیں ہو جاتی، آپ لوگ کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ ڈیڈ، آپ کی اور ماما کی ہمیشہ سے یہ رائے رہی تھی کہ اپنے سرکل کے لوگوں میں ایڈجسٹ ہونا بے حد آسان ہوتا ہے، ان کی خامیاں بآسانی برداشت ہو جاتی ہیں، مگر آپ دیکھ لیں یہاں تو معاملہ برعکس ہو گیا ہے۔ کر لو تم طنز، میرا ہی فیصلہ غلط تھا۔ زندگی کی تمام خوشیاں دولت سے مشروط کرنا میری احکامانہ سوچ تھی، جس کی سزا سمرا بھگت رہی ہے۔ اس کے سارے خواب بکھر گئے، بے کیف زندگی اس کے اندر زہر بھر دیا ہے۔ جنید فاخر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈیڈ پلیز، آپ ڈس ہارڈ نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نائم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ گوش سے گئے۔ ان کا دماغ برسوں پہلے کی گئی اپنی بہن مومل کی خودکشی کی طرف چلا گیا، جس کا سبب اس کی ذات تھی۔ میں دوائیں لینے اسٹور تک جا رہا ہوں، تم امی کا خیال رکھنا۔ فی الحال تو وہ سو رہی ہیں، مگر دھیان رکھنا۔ شافیہ رومیسا کو ہدایت دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ چند منٹ بعد باہر سے بائک سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ تسلی ہوتی ہی شافیہ جا چکا ہے، رومیسا نے فوراً سبرینا کو کال کر لی۔ سبرینا، میں سخت ٹینشن میں ہوں۔ شافیہ کی امی کے فریکچر کے باعث اچانک مجھے گھر آنا پڑا۔ میں یہاں تو آ گئی ہوں، مگر میرا پل پل جس اذیت میں گزر رہا ہے تو میں بتا نہیں سکتی۔ فرقان میری مجبوری کو نہیں سمجھے گا۔ فی الوقت میں کسی بہانے گھر سے نہیں نکل سکتی، پلیز تم فرقان سے ملاقات کر لو۔ ملتجی لہجے میں وہ سبرینا سے درخواست کرتے ہوئے تقریباً رو دینے کو تھی۔ میں تنہا اس سے ملوں؟ ہاں، مجبوری ہے، چاہے تم اسے میری خود غرضی سمجھو۔ جانے تم میرے متعلق کیا سوچ رہی ہوگی،
میں کیا سوچوں گی؟ جو غلطی تم کر چکی ہو اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہے۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، اس اعتبار کی بدولت میں نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں اس پریشانی سے چھٹکارا دلواؤں گی، مگر تنہا مجھے اس شخص سے ملاقات کرتی ہوئی سوچ کر عجیب لگ رہا ہے۔ سبرینا اپنی کیفیت بیان کر بیٹھی۔ گھبراؤ نہیں، وہ ریسٹورنٹ میں بلا رہا ہے۔ کئی لوگوں کے بیچ ملاقات کرتے ہوئے تمہیں اتنی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اس بات سے میں بخوبی واقف ہوں کیونکہ تم کانفیڈنس سے بات کر لو گی۔ میری ہینڈ رائٹنگ سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ تم اطمینان سے دیکھ کر تسلی کر لینا۔ پرسوں شام میں شافع سے اجازت لے کر ابو کی عیادت کے بہانے نکلنے کی کوشش کروں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ میں اسے پہچانوں گی کیسے؟ میرا مطلب ہے کوئی نشانی تو اس نے بتائی ہوگی۔ وہ میں اس سے پوچھ کر بتا دوں گی۔ یہ بتاؤ تم کس کلر کی ڈریس میں ہوگی؟ پرپل اینڈ وائٹ۔ اوکے، میں اب فون رکھتی ہوں۔ موبائل آف کرنے کے بعد رمیسا اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے لیے چل دی۔ جس الجھن سے وہ دوچار تھی اسے خدا ہی سلجھا سکتا تھا۔ ریسٹورنٹ میں قدم رکھتے ہی فرقان نے سبرینا کو دیکھ لیا جو مطلوبہ لباس میں اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ فرقان شاہانہ انداز میں چلتا ہوا ٹیبل کے نزدیک پہنچا اور مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام فرقان ہے، یقیناً آپ سبرینا ہیں۔ سبرینا نے حقارت بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ فرقان سیر زدہ سا اس کے حسن میں کھو گیا۔ سبرینا کی آنکھوں میں مقناطیسیت اور چہرے کے نقوش اس کو پہلی نظر میں متاثر کر گئے تھے۔ وہ مرعوب ہو گیا تھا۔ میں رمیسا کی فرینڈ ہوں، وہ تاثرات سے آری لہجے میں بولی۔ زین سوچ رہا تھا معصوم شکل کا حامل شخص جو خود کو فرقان کہہ رہا ہے کس قدر گھنونی ذہنیت کا حامل ہے۔ فرقان کرسی پر بیٹھتے ہی ویٹر کو اشارے سے بلانے لگا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گی؟ وہ بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ نو تھینکس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو کچھ تو لینا ہوگا۔ ایسا کرو تم 2 کافی لے آؤ۔ اس نے پاس کھڑے ویٹر کو آرڈر کیا۔ بہتر ہوگا ہم کام کی بات کریں۔ دیکھیں میڈم، میں آپ کی دوست کو ثبوت دکھا چکا ہوں، اس سے میں سوچنے کے لیے کافی وقت دے چکا ہوں، اور وہ لمحہ نزدیک ہے جب میں اپنی دھمکی پر عمل کر ڈالوں گا۔ آپ میرے احسان مانیے کہ میں نے اپنا قیمتی وقت آپ کو دیا ہے اور آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ میں ان معاملات میں تیسرے شخص سے دور رہتا ہوں۔ سبرینا نے ایک تمسخر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ میرا وقت بھی بہت قیمتی ہے، تمہاری طرح میں اپنے وقت کو دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈنے میں صرف نہیں کرتی۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے وہ ثبوت دکھا دو، ان کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ رمیسا تمہارا منہ بند کرے یا نہ کرے۔ یہ لیں، دیکھ کر تسلی کر لیں، فرقان اندھیرے میں تیر نہیں چلاتا۔ اس نے لفافے سے ایک کارڈ نکال کر سبرینا کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھتے ہی سبرینا کو شک و شبہ نہ رہا۔ اس طرح کے کئی کارڈز میرے پاس ہیں، مزید یہ دیکھ کر تسلی کر لیں۔ اس نے فوراً ہی کچھ تصاویر جن میں رمیسا ارقم کے ساتھ موجود تھی دکھا دی۔ سبرینا پوچھ بیٹھی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم رقم وصول کرنے کے بعد رمیسا کو تنگ نہیں کرو گے؟ کارڈز اور تصاویروں کے نیگیٹو مل جانے تک تو یہ معاملہ نمٹتا نظر آ رہا ہے، مگر ویڈیو کی بدولت تم آگے بھی پریشان کر سکتے ہو۔ میرے کام کا دار و مدار زبان پر ہے، آپ کی دوست کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ اسی طرح شک و شبے میں مبتلا رہی تو بات بہت آگے تک جائے گی۔ کل رات تک مجھے رقم نہیں ملی تو میں دھمکی پر عمل کر ڈالوں گا، پھر میں کہوں گا کہ مجھ پر بھروسہ کریں۔ رقم ملتی ہی میں رمیسا کی زندگی سے غائب ہو جاؤں گا، بڑے یقین سے کہتے ہوئے وہ کافی پینے لگا۔ رمیسا تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ وہ کل شام ہوٹل شائننگ سٹار میں پہنچے۔ میں ڈائننگ ہال میں 5 سے 5:30 کے درمیان موجود ہوں گا۔ تم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے۔ اوکے، میں جا رہی ہوں۔ سبرینا پرس اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑی۔ وہ اتنی عجلت میں تھی کہ اس کی نظریں ڈائننگ ہال میں موجود نائن پر نہ پڑ سکیں، جس کے اس ریسٹورنٹ میں آنے کا سبب بے وقت کافی کی طلب تھی۔ باہر اپنی کار پارک کرتے ہوئے اسے سبرینا کی کار کھڑی دکھائی دی تھی، جسے دیکھ کر وہ خاصا حیران ہوا تھا۔ اندر داخل ہونے پر اس نے کسی اجنبی شخص کے ساتھ سبرینا کو باتوں میں مصروف پایا تو وہ ایسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ سبرینا کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر اس پر نظر رکھ سکے۔ نائم کا تجسس سبرینا کے جھوٹ کی وجہ سے بیدار ہوا تھا۔ سبرینا نے آفس سے نکلتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ امی سے ملنے جا رہی ہے۔ وہ امی کے گھر جانے کا کہہ کر یہاں موجود تھی۔ اس کے پیچھے جو وجہ تھی نائم اسے جاننا چاہتا تھا۔ سبرینا کے رخصت ہوتی فرقان نے ویٹر کو بل ادائی کی۔
موبائل کو جیب میں رکھتے ہوئے وہ اٹھنے کو تھا کہ اس نے اپنی ٹیبل کے پاس ایک دراز قد اور ہینڈسم نوجوان کو موجود پایا۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ مجھے نائم کہتے ہیں۔ فرقان اسے گورتے ہوئے گویا ہوا۔ تمہیں نائم کہتے ہیں یا کچھ ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تمہیں کون سی بات کہنی ہے؟ جلدی کہہ ڈالو، میرے پاس وقت نہیں۔ نائم فوراً کرسی گھسیٹ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ میں سبرینا کا شوہر ہوں۔ ابھی چند منٹ پہلے سبرینا تم سے مل کر گئی ہے۔ وہ کس سلسلے میں تم سے ملاقات کرنے آئی تھی؟ نائم کا سوال سنتے فرقان کا شیطانی ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ سبرینا کی تم سے شادی سے قبل میری فرینڈ سے دوستی تھی۔ اگر تم اسے شادی کا آفر نہ کرتے تو وہ یقیناً اس کا شوہر ہوتا۔ آج بھی وہ میرے پاس اپنی پرابلم شیئر کرنے آئی تھی کہ میرا فرینڈ جو اب دوسرے شہر میں ہوتا ہے اسے تم سے طلاق لینے پر اکسا رہا ہے۔ سبرینا چاہتی نہیں کہ تم سے طلاق لے۔ ظاہر ہے تم خوبرو ہونے کے ساتھ دولت مند بھی ہو۔ میرے دوست کے پاس جو کچھ شواہد ہیں جن کی بنا پر وہ سبرینا کو بلیک میل کر رہا ہے۔ سبرینا مجھے بیچ میں ڈال کر پیسوں کے بل بوتے پر اس معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ فرقان نے بڑی خوبصورتی سے من گھڑت کہانی سنا دی جس پر نائم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بکواس کر رہے ہو تم۔ اپنا غصہ مجھ پر نکالنے کی بجائے اپنی بیوی پر نکالو جا کر۔ اس سے پوچھو، ویسے ایک بات بتاؤ، کیا تم ہر وقت اپنی بیوی کی جاسوسی کرتے رہتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، مجھے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ میں ایسی فضول حرکتیں کرتا پھروں۔ تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر مجھے تجسس ہوا تھا کیونکہ اس کے تمام ملنے جلنے والوں کو میں جانتا ہوں۔ تمہیں اس کے ساتھ پہلی بار دیکھا اس لیے پوچھ بیٹھا۔ ویسے تم اس بات کا ذکر سبرینا سے مت کرنا۔ فرقان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ فکر مت کرو، میں احمق نہیں ہوں۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ دونوں ساتھ ہی ہوٹل کے ڈائننگ ہال سے نکلے۔ کار کی جانب بڑھتے ہوئے نائم نے فرقان کا نام پوچھا اور گھر روانہ ہو گیا۔ سارے راستے وہ سبرینا کی ملاقات فرقان کے بارے سوچتا رہا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو سبرینا سے بیڈ روم میں موبائل پر کسی سے گفتگو میں مصروف نظر آئی۔ اوکے رومیسا، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ سبرینا نے اسے بیڈ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر موبائل آف کرتے ہوئے بیڈ پر رکھ دیا۔ نائم سبرینا کے برابر بیٹھ گیا اور بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا لیا۔ کیا بات ہے، کافی تھکے ہوئے لگ رہی ہو؟ سبرینا اس کے چہرے کو بغور دیکھتی ہوئے پوچھ بیٹھی۔ تھکاوٹ تو ہو گئی ہے۔ ایک بات بتاؤ، 1 گھنٹے قبل تمہارا موبائل کیوں آف تھا؟ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ آج کہیں باہر ڈنر کریں گے۔ خیر اب تو میرا موڈ بالکل جانے کا نہیں بن رہا۔ بیٹری لو ہونے کے باعث میرا موبائل آف ہو گیا تھا۔ تم کہو تو میں کھانا لگواؤں؟ بڑے اعتماد سے جھوٹ بولنے کے بعد وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، میں نہا کر فریش ہو جاؤں۔ نائم نے عجیب سی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھ سے کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی۔ غلطی کرنے والوں کو خود معلوم ہوتا ہے کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے، کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نائم اٹھ کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ زین سوچ رہا تھا فرقان کی بات میں کتنی صداقت تھی، تبھی سبرینا کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑا تھا۔ موبائل کی بیل بجتے ہی نائم نے ایک نظر سکرین پر ڈالتے ہوئے اسے آن کر لیا۔ کال اس کے دوست ذاکر شاہ کی تھی جو بینک مینیجر کے عہدے پر فائز تھا۔ ہیلو نائم، میں ذاکر بات کر رہا ہوں۔ کیسے ہو تم؟ بس ولاس، تم سناؤ، کیسے تمہیں میری یاد آ گئی؟ اس نے طنز کیا۔ کر لو طنز، ہم لوگ اپنی لائف میں اتنے بیزی ہیں کہ ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ آج تو مجھے تمہاری یاد بھابھی کو دیکھ کر آئی۔ وہ صبح بینک آئی تھی رقم نکلوانے کے لیے، ان سے سرسری ملاقات رہی۔ سبرینا بینک آئی تھی؟ نائم کی لہجے میں حیرانی تھی۔ 2 روز قبل وہ سبرینا کو خرچے کے لیے معقول رقم دے چکا تھا۔ ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی جو سبرینا بینک سے رقم نکلوانے پہنچ گئی تھی؟ نائم کی چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ سبرینا نے اپنے اکاؤنٹ سے کتنی رقم نکلوائی ہے، تم مجھے بتا سکتے ہو؟ دوسری جانب سے ذاکر شاہ کا کہکا بلند ہوا۔ تم کب سے کھینچو شور بن گئے جو بیوی کے اکاؤنٹ سے نکالی جانے والی رقم کا حساب کتاب کرتے ہیں؟ خیر میں بھی معلوم کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ بتاؤ تمہاری جاب کیسی چل رہی ہے؟ بس ہاں، میں اس کو جاب کو خیر آباد کہنے والا ہوں۔ ڈیڈ کو میری ضرورت ہے۔ آبائی زمینوں کی دیکھ بھال انہوں نے میرے سپرد کر دی ہے۔ زمینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ میں نے سوچا ہے اپنی تعلیم کو کام میں لاتے ہوئے ایک انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد رکھوں تاکہ میری تعلیم کا مقصد رائگاں نہ جائے۔ بہت نیک ارادے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، ابھی مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ شور، تم اپنے کام نمٹاؤ، ساتھ میں میرا کام کرنا مت بھولنا۔ نائم نے موبائل آف کر دیا۔
دماغ کی سوچ کا رخ ایک ہی جانب تھا کہ یقیناً سبرینا کو بینک سے رقم نکلوانے کے پیچھے وہ مقصد کار فرما ہے جس کا ذکر فرقان نے کیا تھا۔ اپنے دماغ میں آئے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے نائم ایک بار پھر اپنے سامنے بکھرے کاغذ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ 10 منٹ بعد اسے ذاکر شاہ کا میسج موصول ہوا جس میں اس نے سبرینا کے اکاؤنٹ سے نکالی جانے والی رقم کے متعلق اسے آگاہ کیا تھا۔ رقم کی مالیت جانتی نائم کو شوق لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سبرینا رقم خرچ کرنے کے معاملے میں خاصی محتاط ہے۔ سبرینا نے اتنی رقم کیوں نکالی؟ بڑبڑاتے ہوئے نائم کی ذہن میں سبرینا سے متعلق شکوک و شبہات جنم لینے لگے۔ ہوٹل شائننگ سٹار سے باہر نکل کر کار میں بیٹھتے ہی رمیسا نے پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے گور اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی ہو۔ جو ہی سبرینا نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی وہ گویا ہوئی، آج مجھے یوں فیل ہو رہا ہے جیسے میرے سر سے منو بوجھ ہٹ گیا ہو۔ توبہ کس قدر شاطر شخص ہے۔ یہ بلیک میلر ہوتے ہی ایسے، دوسروں کی کمزوریوں سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والے۔ مجھے تو یہ لڑکا اچھی فیملی کا لگ رہا تھا، بری صحبت میں پڑھ کر دیکھ لو کس حد تک گر چکا ہے۔ سبرینا نے تبصرہ کیا۔ شکر ہے اس خبیث آدمی سے جان چھوٹی، جب تک یہ پیکٹ میرے ہاتھ نہیں آیا تھا میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، اب میں ریلیکس فیل کر رہی ہوں، دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ وہ سبرینا سے دلی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ وہ فرقان سے فائنل ملاقات کر کے گھر جا رہی تھی۔ رمیسا تم سے بہت بڑی حماقت سرزد ہو گئی تھی۔ کسی بھی بندے پر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تم نے عریشہ سے دوستی نبھاتے ہوئے سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ دوستی تمہیں اتنی بھاری پڑے گی۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا، خدا کرے یہ فرقان نامی شخص تمہیں دوبارہ تنگ نہ کرے۔ گھر پہنچتے ہی تم پہلی فرصت میں چیزوں کو ضائع کر دینا۔ سبرینا میں تمہاری احسان مند ہوں، تم نے دوست ہونے کا حق نبھایا ہے۔ 20 لاکھ کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ زیورات فروخت کر کے تم اپنے سر نئی مصیبت مول لے رہی تھی۔ تمہارے گھر والوں سے یہ بات کب تک پوشیدہ رہتی؟ سبرینا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، پھر مزید گویا ہوئی، دیکھو رمیسا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے جو رقم تمہیں دی ہے میں اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر رہی ہوں، لہٰذا اس حوالے سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبرینا تم واقعی بہت اچھی ہو، میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ واقعی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں تو ہوں ہی اچھی۔ سبرینا نے کچھ ایسے کہا کہ رمیسا کے لب مسکرا اٹھے۔ اسی لمحے وہ اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو گئی جس کی بیل بج رہی تھی۔ ہیلو کہتے ہوئے وہ دوسری جانب کی بات سننے لگی۔ ٹھیک ہے میں گھر پہنچ رہی ہوں، میں راستے میں ہوں، خدا حافظ۔ رمیسا موبائل آف کرتی ہی سبرینا سے بولی، تم مجھے میرے سسرال ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے، شافی کو بے چینی ہو رہی ہے کہ میں اب تک گھر کیوں نہیں پہنچی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس پیکٹ کا کیا ہوگا؟ اسے تم گھر لے کر جاؤ گی؟ نہیں بس اسے تم ضائع کر دینا۔ تم کوئی زیادہ نہیں پھیل رہی ہو؟ جہاں تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا وہاں میرا یہ کام بھی کر دینا۔ مجھے یقین ہے میری نسبت تم یہ کام بآسانی کر لو گی، تمہاری پرائیویسی میں دخل انداز ہونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے تو موقع دیکھ کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ بڑی وضاحت سے اس نے اپنی مجبوری بیان کر دی تھی۔ اب تمہاری خاطر مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا۔ فی الوقت تو مجھے گھر پہنچنے کی جلدی ہے، میری میڈ آج دوپہر کو چھٹی لے کر جا چکی ہے۔ نائم کے گھر آنے سے پہلے مجھے موجود ہونا ہے، آتے ہی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کھانا ریڈی ہو۔ لو بھائی تم اپنی منزل پر پہنچ گئی ہو، اس نے کار کو ایک گلی میں موڑتے ہوئے کہا۔ چند سیکنڈ بعد رمیسا کار میں سے اتر رہی تھی، وہ دونوں اپنے طاقوں میں آتی کار سے بے خبر تھی۔ نائم کی کار جیسی گھر میں داخل ہوئی فوراً ہی وہ کار سے اتر کر لان میں پہنچ گیا جہاں سبرینا ایک گڑھے میں کاغذ کے ٹکڑوں کو ڈال کر جلا چکی تھی۔ نائم کے بے وقت گھر آنے پر وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ بولی، تم آج جلدی آ گئے؟ کیوں؟ کیا میں جلدی نہیں آ سکتا؟ یہ گھر میرا ہے، مجھے آنے کے لیے تمہاری اجازت لینا ہوگی۔ اور یہ تم کیا جلا رہی ہو؟ اس نے سلگتے ہوئے کاغذوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ میں اسلامی صفحات۔ مزید الفاظ سبرینا کے حلق سے نہ نکل سکے، اس کے گال پر نائم کا بھرپور تھپڑ پڑا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ تمہارے اور فرقان کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ تم جو سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس گھٹیا آدمی سے ملاقات کسی مقصد کے تحت کرنے گئی تھی۔ رمیسا نے صفائی دینی چاہی تو نائم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تمہاری اس وجہ
ملاقات کا سبب میں جان چکا ہوں۔ وہ مجھے سب کچھ بتا چکا ہے۔ بینک سے رقم نکلوا کر یقیناً تم نے فرقان کو دی ہے، اپنے ماضی کی عشق کی پردہ پوشی کے لیے۔ بہتر ہوتا کہ تم مجھے بتا دیتی کہ مجھ سے شادی سے قبل تمہارا کسی اور کے ساتھ افیئر تھا۔ تم نے پوری کوشش کی چھپانے کی، مگر دیکھ لو مجھے یہ بات معلوم ہوگی کہ تم نے محض دولت کے لیے اپنے عاشق کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی۔ اب اس کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر تم نے 20 لاکھ کی رقم کاغذ کے پرزوں کے بدلے دے دی۔ مجھے افسوس ہوا کہ تم نے مجھ کو احمق سمجھا، میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ میں نے بھی تو تمہارے سامنے ماضی سے جڑی محبت کا اعتراف کیا تھا کہ کیسے میں رنجیتا کے عشق میں آخری حدود تک چلا گیا تھا۔ جس طرح سے تم انجان بنی ہوئی ہو، تو کیا میں فرقان کی بات کو سچ جان لوں کہ تمہاری کسی شخص سے جذباتی وابستگی ہے؟ مجھ سے شادی تم نے محض دولت کے لیے کی۔ تم بناوٹی محبت کی دعوے کر کے میرے جذبات سے کھیلتی رہی۔ بالکل جھوٹ۔ فرقان نے تمہیں من گھڑت کہانی سنائی اور تم نے اس کہانی پر یقین کر لیا۔ وہ انتہائی گھٹیا اور اوباش آدمی ہے، تبھی تو اس سے ملاقات کرنے گئی تھی۔ سبرینا کی نظریں جھک گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب راز فاش کرنا ہی ہوگا۔ نائم یقیناً فرقان سے مل چکا ہے اور اس میں اس کی ذات سے جھوٹی باتیں وابستہ کرتی ہیں۔ اگلی ساتھ اس کی یہ امیدیں یہ سوچ کر دم توڑ گئیں کہ نائم اس کی بات کی یقین کر لے گا۔ رومیسا کی ذات سے وابستہ ثبوت وہ جلا چکی ہے، پھر بھی وہ اپنی صفائی دینے کے لیے گویا ہوئی۔ تم میری باتوں پر بھروسہ کرو، میری تمہارے علاوہ کسی سے دلی وابستگی نہیں رہی۔ فرقان نے تمہیں من گھڑت کہانی سنائی ہے، تم پر بھروسہ کروں۔ کچھ دیر قبل تم فرقان نامی شخص کو جانتی تک نہیں تھی۔ وہ غصیلی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ میں نے جھوٹ مثلثاً بولا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ رومیسا کی زندگی کے اس راز سے میرے علاوہ کوئی اور آگاہ ہو۔ رومیسا کی خاطر میں نے فرقان سے ملاقات کی تھی، وہ اس سے بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ محبت نامے اور تصاویر رومیسا کی تھی جن کی بنیاد پر فرقان اسے دھمکا رہا تھا۔ بہت خوب، جھوٹ کرنا کوئی تم سے سیکھے۔ تم اپنا جرم کسی اور کے سر ڈالنے جا رہی ہو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ سبرینا کی انا کو آخری جملے سے گہرا شوق پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بیگ میں رکھنے لگی جبکہ نائم لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر اپنے غصے کو دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ آخر تمہارے اور نائم کے بیچ ہوا کیا ہے جو تم ناراض ہو کر یہاں چلی آئی ہو؟ اس نے تمہیں منانے کی کوشش نہیں کی؟ تبسم بانو نے پانی کا گلاس سبرینا کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ سبرینا نے پانی جلدی سے حلق میں اتارنے کی کوشش کی تو اس کے حلق میں پھندا لگ گیا۔ کھانستے ہوئے اس نے گلاس امی کی جانب بڑھایا اور بڑبڑانے لگی۔ نائم کے بغیر میں مر نہیں جاؤں گی۔ آپ بھی تو پاپا کے بغیر جی رہی ہیں۔ ابھی مجھے یہاں کتنی دیر ہوئی ہے جو آپ پریشان ہو رہی ہیں؟ سبرینا کے انداز تخاطب کو دیکھتے ہوئے تبسم بانو مزید کوئی سوال کیے بنا وہاں سے اٹھ گئی۔ تنہائی میسر آتے ہی سبرینا سوچنے لگی کہ اس نے نائم کی محبت کو جھوٹ بول کر کھو دیا، اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا دی۔ اب وہ کیوں کر اس کی بات پر یقین کرے گا؟ مجھے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنی چاہیے قبل اس کے کہ ہمارے بیچ دوریاں طویل ہو جائیں۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ بغیر وقت ضائع کیے سبرینا نے موبائل اٹھا لیا اور نائم کو کال کرنے لگی۔ کئی بیل بجنے کے بعد بھی نائم نے کال ریسیو نہیں کی تو سبرینا میسج ٹائپ کرنے لگی۔ نائم، تم نے میری بات کا یقین نہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے تمہارے علم میں لائے بغیر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے میں گنہگار گار ہوں۔ تم سے جھوٹ بول کر میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مجھے کئی جھوٹ بولنا پڑے جس کی بدولت میں تمہاری نظروں میں ناقابل اعتبار ٹھہری، مگر جو ناکردہ گناہ تم میرے ساتھ ڈال رہی ہو میں اس کی مرتکب نہیں ہوئی ہوں۔ ایک ساتھ نامہربانی ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ میری جان، تمہارا غصہ تمہارے حواسوں پر چھا گیا ہے۔ میں نے زندگی میں صرف تم سے محبت کی ہے۔ تم جان جاؤ گے کہ فرقان کی باتوں میں آ کر جو بہتان تم نے مجھ پر لگایا ہے اس کی مرتکب رومیسا کی ذات ہے۔ میں نے تو رومیسا کی پردہ پوشی کی تھی۔ یقیناً اللہ پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس رب کریم کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے گنہگار پر نظر کرم کرتے ہوئے میری بے گناہی کو ضرور ثابت کرے گا۔ صرف تمہاری سبرینا۔ میسج ٹائپ کرتے ہی سبرینا نے نائم کو بھیج دیا۔ بڑی بے چینی سے وہ نائم کی جانب سے کسی میسج یا کال کی منتظر رہی، مگر رات بیت گئی۔ انتظار کرتے کرتے سبرینا کی آنکھ لگ گئی۔ سپید سحر کے نمودار ہوتے ہی نائم معمول کے برخلاف بیدار ہو گیا تھا۔ آدھی رات اس کی کروٹیں بدلتے ہوئے گزری تھی۔
بیڈ سے اترتے ہی وہ کھڑکی کھول کر خالی خالی نظروں سے لان کا نظارہ کرنے لگا۔ اس کے دل میں تکلیف دہ احساسات ابھر رہے تھے۔ وہ چاہ بھی رہا تھا کہ سوچوں کا سلسلہ تھم جائے، مگر سوچیں تھی کہ رک کر نہیں دے رہی تھی۔ گھبرا کر وہ ایک دم کھڑکی کے پاس سے ہٹا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ملازمت سے چائے بنانے کا کہہ کر وہ لان میں جا بیٹھا۔ اس دوران ادھیڑ عمر ملازمت چائے لے آئے۔ ناشتہ کرنا ہے تو بتا دے، میں بھی لے آتی ہوں۔ اس نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، صرف چائے پیوں گا۔ ملازمت جانے کے لیے مڑی تو نائم نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ میری زندگی میں آنے والی خوشی پائیدار کیوں نہیں ہوتی؟ میرے خواب سراب کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھولی اور چائے پینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر لان میں ٹہلنے لگا۔ اس کے چہرے پر پسماندگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ شکل سے بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ لان میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ٹہلتے ہوئے نائم اس چھوٹے سے گڑھے کے نزدیک پہنچا جہاں کاغذ کے جلے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں نائم اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظر آدھ جلے کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ نائم نے غیر ارادی طور پر اس کاغذ کو اٹھا لیا۔ کاغذ کی چند سطور جو جلنے سے بچ گئی تھیں، اس میں لکھی ہینڈ رائٹنگ سبرینا کی نہیں تھی۔ ایک جگہ اسے واضح طور پر لکھا دکھائی دے رہا تھا، تمہاری محبت کی طلبگار رومیسا۔ ندامت کے احساس نے نائم کو آ گھیرا۔ سبرینا مجسم وفا تھی۔ قدرت نے اس کی بے گناہی کا ثبوت نائم کے ہاتھوں میں پہنچا دیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی سبرینا نے موبائل کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ مخصوص ٹیون کو سنتے ہی وہ جان گئی تھی کہ کال نائم کی ہے۔ آئی ایم سوری، دوسری طرف سے نائم کی آواز ابھری۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، بہتان لگایا تم پر۔ نائم شرمندگی کے احساس تلے دبا جا رہا تھا۔ تم مجھے اپنا رازدار بنا لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت قدرت نے آدھ جلے کاغذ کے ٹکڑے کی صورت میں مجھے عطا کر دیا، ورنہ تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو جاتی۔ پلیز میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ سبرینا نے سر دبا بھری۔ شکر ہے قدرت نے مجھے لمبی آزمائش سے دوچار نہیں کیا۔ ہمارے درمیان رنجش کا سلسلہ طویل نہیں ہوا، ہوتا بھی کیسے؟ قدرت کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ ہمارے درمیان دوریاں طویل ہوں۔ فوراً ہی تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے ہاتھ میں آ گیا۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور ہاں، تبسم آنٹی کو بتا دینا کہ میں ناشتہ ان کے ساتھ کروں گا۔ جلدی سے اچھا سا ناشتہ تیار کر لیں، بہت دن ہو گئے ان کے ہاتھ کا پکا کچھ کھائے ہوئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ڈیڈ کی طرف جانا ہے، سمرا ہاسپٹل سے گھر آ گئی ہے۔ اوکے، میں تیار ہو جاتی ہوں، خدا حافظ۔ موبائل آف کرتے ہوئے سبرینا کے وجود کی ساری تھکن اتر چکی تھی۔ کوسے قزاق کے ساتوں رنگ اس کے چہرے پر بکھر چکے تھے۔ گنگناتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ فرقان اپنے اس فلیٹ میں موجود تھا جسے وہ اور اس کے دوست اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فرقان نے روپلی بوتل میں مجوز سنہرا سیال گلاس میں ڈالا۔ اسے حلق میں انڈیلنے کے بعد فوراً ہی اس نے دوسرا گلاس بھر لیا۔ دوسرے گلاس کے خالی ہوتے ہی نشہ اس کے دماغ پر تیزی سے چھانے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی کا پردہ سرکا کر فرقان نے مین گیٹ پر نظریں دوڑائیں۔ اسی وقت ڈور بیل سنائی دی۔ فرقان کھڑکی سے ہٹ کر داخلی دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر سیاہ برقعے میں ملبوس لڑکی پر پڑی جسے دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شرمین، بڑی دیر کر دی تم نے۔ فرقان نے لڑکھڑاتے ہوئے شرمین کو راستہ دیا۔ شرمین جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے جینز اور جیکٹ میں ملبوس ایک دراز قد آدمی بھی گھس آیا جس کے چہرے پر حد درجہ کرختگی اور صفاکی پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھیں تاثرات سے آ رہی تھیں۔ قبل اس کے کہ ہکا بکا فرقان اسے کچھ پوچھتا، نہایت سرعت کے ساتھ اس آدمی نے اپنا سیدھا ہاتھ جیکٹ سے نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور دیکھ کر فرقان کا سارا رعب ہوا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی کے دروازہ لاک کرتی فرقان نے پوچھا۔ اندر چلو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ شرمین بڑے اطمینان سے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ فرقان کو دھکیلتے ہوئے اس آدمی نے اسے شرمین کے برابر والے صوفے پر لا پٹکا تھا۔ فرقان کا ذہن صورتحال کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ آدمی کس مقصد سے یہاں آیا ہے۔ مجھے تمہارے کرتوتوں کا علم دیر سے ہوا، ورنہ میں تمہیں پہلے ہی اندر کر دیتا۔ پولیس سے میرا تعلق ہے۔ شرمین کے ساتھ تم جو کھیل کھیلنے کے خواہش مند تھے،
اس کی سزا تو تمہیں بھگتنا ہوگی۔ شرمین میری کزن ہے، دیکھنا میں تم جیسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے فرقان نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شرمین تمہاری کزن ہوگی، معاف کر دو۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کے پاؤں میں ایک ٹھوکر رسید کی۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ یہ بتاؤ اب تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم زیادتی اور بلیک میلنگ کر چکے ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سیدھی طرح اپنے جرم کا اعتراف کرو۔ شرمین تم ریکارڈر آن کرو۔ یہ اعتراف جرم کرے گا، لوگوں کو میں اس کا مکروہ چہرہ دکھاؤں گا۔ سامنے کھڑے شخص نے اپنا ریوالور فرقان کے چہرے کے قریب کر دیا۔ جلدی اپنے جرم کی تفصیل بتاؤ ورنہ میں اس میں موجود گولی تمہارے دماغ میں اتار دوں گا۔ فرقان میں بسی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ ایک دم یہ وہ اس آدمی پر جپٹ پڑا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش شروع کر دی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس آدمی نے ٹریگر دبا دیا۔ ریوالور سے گولی نکلی اور فرقان کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ وہ فرش پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ معافی کے انداز میں اٹھے۔ پلیز فائر مت کرنا، میں اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں نے بے شمار لڑکیوں کو برباد کیا۔ فرقان تفصیل بتا رہا تھا۔ اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ریڈ اور اسکائی بلو کنٹراسٹ کے عروسی لباس میں ملبوس سمرہ اسجد کے ساتھ بیٹھی بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ رخصتی سے قبل نائم فوٹو سیشن کے لیے اس کے برابر میں بیٹھا تو وہ دھیمے لہجے میں گویا، بھائی ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اپنی زندگی کے سفر کو اسجد کے ہمراہی میں طے کرنے کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نائم کا ہاتھ بے اختیار اس کے سر کی جانب بڑھ گیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اسی وقت نائم کی کزن جو اسٹیج پر موجود تھی سبرینا کو سراہنے لگی۔ آج کے فنکشن کو سبرینا بابی نے لوٹ لیا ہے۔ اس قدر گریسفل لگ رہی ہیں کہ ہر نگاہ ان کی جانب اٹھ رہی ہے۔ ہماری بابی تو ہمیشہ ہی حسین نظر آتی ہیں، کیوں نائم بھائی؟ زارا کے تصدیق چاہنے پر نائم نے اس بات میں مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ فوراً ہی اس کی نگاہیں اسٹیج کے نیچے کھڑی سبرینا پر پڑی۔ رائل بلو اور ڈارک گرین کمدار ساڑی میں رشتہ دار خواتین میں گھری وہ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ نائم کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے ایک دم باتیں کرتے ہوئے اس نے نائم کی جانب دیکھا۔ نائم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اسٹیج پر بلایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رخصتی کا مرحلہ بھی نمٹ گیا۔ نائم سبرینا کا ہاتھ پکڑے اس ٹیبل کی جانب بڑھ گیا جہاں جنید، فاخر، انیلا کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پرسوں ولیمے کے موقع پر ملاقات ہوگی۔ نائم نے ان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ پرسوں کیوں؟ کل صبح تم لوگوں نے آنا ہے۔ رسم ہے، لڑکی کے گھر والے صبح ناشتہ لے کر جاتے ہیں۔ بھائی ہونے کے ناطے یہ فریضہ تمہیں انجام دینا ہے، انیلا نے کہا۔ جی بہتر، نائم نے مختصراً جواب دیا۔ ماحول میں چند سیکنڈ سکوت طاری رہا جسے انیلا نے توڑا۔ نائم، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، تمہاری نیت پر ہمیشہ شک کیا، سوری۔ ہچکچاتے ہوئے انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو نائم گویا ہوا۔ ماما، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، ماں ہیں آپ میری، اس ناطے مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ خوش اور آباد رہو۔ انیلا نے دل سے دعا دی تو نائم کے چہرے پر خوشی کا تاثر ابھرا۔ زندگی اس پر یوں مہربان ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔